تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہے، مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آنے تھے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تو وہ سارے گزر گئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اس کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ قریب آگے للناس، لوگوں کے لیے حسابہم، ان کے حساب کا وقت، قیامت بہت ہی قریب ہے، لیکن لوگوں کے اوپر بڑی حیرت ہے کہ وہ پھر بھی غفلت کے اندر ہیں اور حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر ان 4 حقائق کو تسلیم کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور 4 حقائق کون سے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، اس کو تسلیم کر لے۔ دوسری بات اس کو تسلیم کر لے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کرے گا، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک سب کو اٹھائے گا، جلائے گا، محشر میں حاضر کرے گا، اعمال کی جواب دہی ہوگی، اور جو لوگ کامیاب ہوں گے، درست جواب دے سکیں گے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو لوگ درست جواب نہیں دے سکیں گے زندگی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے، علم کے اوپر عمل کے حوالے سے، مال کیسے کمایا اس کے حوالے سے، خرچ کیسے کیا اس کے حوالے سے، تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 حقائق، نمبر 1 موت ہے، نمبر 2 قیامت ہے، نمبر 3 موت کے بعد جی اٹھنا ہے، اور نمبر 4 چوتھی حقیقت کہ جو اچھا ہے تو جنت ضرور ملنی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے، اور جو آدمی برا ہوگا تو اس کو جہنم ملنی ضرور ہے۔ یہ ایک حقیقت اٹل بات ہے، یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے۔ لیکن حیرت ہے لوگوں کے اوپر کہ اس موت کو تسلیم حقیقی معنوں میں نہیں کر رہے، کہ جس کے لیے پھر انسان تیاری کرتا ہے، قیامت کو تسلیم کرنے کے اوپر یہ تیار نہیں ہے۔ اور موت کے بعد جی اٹھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا فلاں فلاں دنیا سے رخصت ہوئے، کبھی تو کسی کو ہم نے زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، تو اس کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں آ رہے۔ میں آتی من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے محدث نہیں، مگر کیا سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نئی نئی نصیحت آتی ہے، آج 4 آیات نازل ہو گئیں، ہفتے بعد 2 آیات نازل ہو جاتی ہیں، تو جو وہی بھی آتی ہے وہ حقیقت کے اندر ایک نئی نصیحت ہوتی ہے، اور نئے انداز کے اندر لوگوں کو موت کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے، قیامت کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے، جی اٹھنے کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سنتے ہیں تو نعوذ باللہ جیسے غیر سنجیدہ انداز کے اندر، کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، اور غیر سنجیدہ انداز کے اندر اس کو سنتے ہیں، جیسے کہ یلعبون کھیل، کوئی اہمیت ان کی طرف ان کے پاس اس بات کی نہیں ہوتی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اثر